میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو یہ پوری کی پوری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا وہ امت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، تمہیں بھیجا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو اپنی زندگیوں کو دعوت کے لیے وقف کر دیں، جن کا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، جینا مرنا، جن کی زندگی کا مطمع نظر صرف یہ ہو کہ وہ انسانیت کو اللہ کی طرف بلائیں، وہ اس طریقے پر عمل کریں۔ اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، تم میں سے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے کھینچ کے ہمارے نبی نے نکالا ہے۔ ڈاکٹر احمد دیدات، اور اب ہمارے موجودہ دور میں مشہور زمانہ اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک، جن کی دعوت پر صرف گزشتہ 5 سال میں تقریباً 1 لاکھ پڑھے لکھے ہندوؤں نے ان کے اپنے ملک ہندوستان میں اسلام قبول کیا، اور دنیا بھر میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اسلام قبول کیا، کفر کو چھوڑا، شرک کو چھوڑا، ملحدیت کو، لادینیت کو، الحاد کو چھوڑا۔ اور بڑے بڑے اسکالرز جن میں ڈاکٹر عبد الرحیم گرین اور یورپ کے اور کئی اسکالرز ہیں، وہ اس نیٹ ورک سے جڑے، اور انہوں نے کہا کہ جو دماغ اور جو زبان اور جو قبولیت اور مقبولیت اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عطا کی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور پھر انہوں نے ضرورت محسوس کی اور امت مسلمہ میں دعوت کے خالص دعوت کے طرز پر مقارنت الادیان کو بنیاد بنا کر ایسا چینل اور الیکٹرانک میڈیا کا ایسا استعمال کوئی اور نہیں کر سکا جیسا ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا۔ جب دلائل کے میدان میں کوئی جواب نہ دے سکا، لاکھوں لوگوں کو، وہ ہندو جنہیں کل تک یہ کہا جاتا تھا کہ یہ صرف مرنا مارنا جانتے ہیں، تشدد پر اترتے ہیں، لاکھوں انسانوں کا مجمع ایک جگہ اکٹھا کیا اور وہاں پر اسلام کی دعوت دی اور سرعام موقع دیا کہ آپ سوالات کریں۔ پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں ویڈیوز سے، کہ جہاں ایک سکھ، ایک ہندو، ایک عیسائی، ایک لادین، ایک ملحد، وہ کھڑا ہو کر سرعام سوالات کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، اور اسے کافی وافی اور شافی جواب ڈاکٹر صاحب یا ان کی ٹیم دیتے ہیں۔ اور پھر اسی پروگرام میں وہ کھڑا ہو کر کلمہ پڑھتا ہے۔ وہ کیسا رقت آمیز منظر ہوتا ہے جب ایک شخص کفر کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتا ہے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اور اسی تقریب میں وہ اپنا نام بدلتا ہے اور زار و قطار روتا ہے۔ ایک تقریب میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہوئی، اس میں سے بہت سارے لوگ رو رہے تھے، تو جو مبلغ تھے انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں، بتائیں نا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، بس مجھے رونا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوئی ہے، یہ رحمت ہے جو آپ پہ اتر رہی ہے اور آپ کے آنسو بہ رہے ہیں۔ لوگوں کو کفر کی سنگلاخ تاریک وادیوں سے کھینچ کر دین کی طرف لانے والے ایسے مبلغ اور دائی کو دہشت گرد کہہ کر اور دہشت گردی پر ابھارنے والا کہہ کر ان پر پابندی لگا دی گئی۔ ہمیں ان سے مسلکی اختلاف ہو سکتا ہے، فروعی معاملات میں اختلاف ہو سکتا ہے، ممکن ہے ڈاکٹر صاحب کے بہت سارے نظریات، بہت سارے اسکولز آف تھاٹس کو پسند نہ آتے ہوں، یا حقیقی طور پر، تحقیقی طور پر، فقہی طور پر حقیقتاً ڈاکٹر صاحب اس میں جو رائے رکھتے ہیں وہ صحیح رائے نہ ہو، کیونکہ وہ باقاعدہ عالم دین نہیں ہے، وہ مقارنت الادیان کے ماہر ہیں جو ان کی ایک خاص فیلڈ ہے۔
لیکن اس میں کوئی شک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک آدمی تیری وجہ سے ایمان لے آئے، یہ تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، ضروریات دین کو مانتا ہے، اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہے تو وہ مسلمان۔ ایک آدمی کو کفر سے نکال لانا، کیا ہم صرف اس لیے ناراض ہو جائیں گے کہ وہ کافر سے مسلمان تو ہوا لیکن ہمارے مسلک، ہمارے فرقے اور ہماری فقہ میں نہیں آیا؟ وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کی بہت ساری چیزیں غلط صحیح، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ گیا۔ اور یہ عظیم کام کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم۔ آج ہم نے اپنی تقریروں سے، اپنے فتووں سے ہم اس بات کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر دیکھیں، آج ہم نے لوگوں کو کافر بنایا ہے، ہم نے لوگوں کو دین سے نکالا ہے، ہم نے لوگوں پر فتوے لگائے، فلاں کافر ہے، فلاں ملحد ہے، فلاں یہ جو ضروریات دین کا انکار کرے بلا شک و شبہ اس پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ لیکن ہم نے جتنی محنت کفر کے فتووں پر کی ہے اس سے کہیں زیادہ محنت ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت عطا فرمائی ہے۔ مرد، عورتیں، کالے، گورے، ایشیائی، یورپین، کینیڈا کے لوگ، امریکنز، دنیا کا وہ کون سا خطہ اور کون سا طبقہ ہے جہاں ڈاکٹر صاحب یا ان کا میڈیا نہیں پہنچا، اور جہاں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں تک بات نہیں پہنچائی گئی، اور اسی تقریب میں لوگ اٹھ کر کھڑے ہو کر ایمان اور دین قبول کرتے ہیں، اور لوگ رو رہے ہوتے ہیں، ان کے آنسو نہیں تھم رہے ہوتے، اور وہ ویڈیوز ایسے ہیں، وہ مناظر ایسے کہ دیکھنے والا اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتا اور رو پڑتا ہے۔ ایسے داعی اسلام پر، ایسے مبلغ اسلام پر پابندی لگا دی گئی اور لفظ استعمال کیا گیا دہشت گردی کا، تو معلوم ہوتا ہے کہ دہشت گردی کا یہ سمبل جس کی آج تک صحیح معنوں میں تعریف تو کی نہیں گئی۔ انڈیا سے ایک بات چلی، کسی نے دیکھی، بنگلہ دیش میں کسی نے کسی بلاگر کو قتل کیا، اور ثابت ہوا کہ اس نے کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریر سنی یا یہ ان سے متاثر ہے۔ اگر اس بنیاد پر لوگوں کے کام بند کیے جانے لگے تو پھر اس دنیا میں چلے گا کون؟ تو جب یہ پابندی لگی ہے تو ہم جہاں بیٹھے ہیں، ہمارے ہاتھ میں قلم ہے، ہمارے منہ میں زبان ہے، ہمارا سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ ہے، ہمارے پاس اس کی مذمت میں کوئی پوسٹ آتی ہے، کوئی ویڈیو آتی ہے، ہم جہاں جہاں اس کی مذمت کر سکتے ہیں ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ غلط طریقہ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ جنگ نہ کریں، آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی نہ کریں، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ڈائلاگ کی دنیا ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے، جب آپ کہتے ہیں کہ ڈسکشن ہونی چاہیے، تو وہ شخص جو دنیا کے تمام مذاہب کو ایک جگہ لا کر ان کے سامنے ڈسکشن کرتا ہے اور اوپن ڈسکشن فورم دیتا ہے، ہر شخص اس میں آ سکتا ہے، ہر شخص اس میں بول سکتا ہے، اور وہ جو چاہے بول سکتا ہے، وہ اللہ پر، وہ نبی پر، وہ قرآن پر، وہ جو اعتراض بحیثیت اپنے مذہب کے، اپنے مسلک کے، اپنے دماغ کے، اپنی سوچ کے، اپنے افکار کے ساتھ کر سکتا ہے، اسے اجازت ہوتی ہے وہ کرے۔ اسے کہتے ہیں اوپن ڈسکشن فورم۔ تو آپ نے تو بولنے پہ پابندی عائد کر دی، آج کہاں گئی آزادی اظہار رائے، دا فریڈم آف اسپیچ، دا فریڈم آف تھاٹ؟ کہاں گیا وہ؟ یہ ڈھکوسلے نعرے ہیں۔ مسلمانوں کو، اہل علم کو، سنجیدہ طبقے کو سوچنا چاہیے کہ وہ آواز جو گھر گھر پہنچ رہی تھی، وہ آواز جو کفر کی تاریکیوں میں پھنسے ہوئے لوگوں تک پہنچ رہی تھی، جو انہیں دلائل سے، جو انہیں ان کی زبان میں، ان کے طریقے پر، ان کی فیلڈز کی ایگزامپلز دے کر، ایک انجینئر کو کن ایگزامپلز کے ذریعے سمجھانا ہے، ایک ڈاکٹر کو کیسے سمجھانا ہے، ایک پروفیسر کو کیسے سمجھانا ہے، ایک ٹیچر کو کیسے گائیڈ کرنا ہے، ان تمام طریقوں کو سامنے رکھ کر وہ کام کر رہے تھے اور اوڑھنا بچھونا بنایا۔ تو کیا ہم صرف اس لیے خاموش ہو جائیں گے کہ ہمیں ان سے چند فقہی اختلافات ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا وہ شخص جس نے دعوت کو اوڑھنا بچھونا بنایا، یہ تو پوری کی پوری امت کا فریضہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اگر ایک شخص نکلا، اسے اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی اور لوگوں نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اسلام قبول کیا، ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر، دنیا بھر میں، اور دنیا کا پڑھا لکھا طبقہ اسے پسند کرتا ہے، اور بطور خاص کہ وہ انگریزی زبان جس میں دعوت دینے والے بڑے کم ہیں، اس میدان میں آپ نے قدم رکھا اور لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں کو سمجھایا۔ اگر آج ان پر پابندی لگی ہے تو بنظر انصاف اگر دیکھا جائے یہ اسلام کا نقصان ہے، یہ امت کا نقصان ہے، یہ میدان دعوت کا نقصان ہے، یہ میدان دعوت کا نقصان ہے۔ ہمیں سب کو مل کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور جہاں ہوں
ہمیں دامے درہم سخنے ان کی مدد کرنی چاہیے اور اس پابندی کی مذمت کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تقدس ان کی راہوں کی رکاوٹوں کو دور کرے اور وہ ایک مرتبہ پھر نکلیں اور دین کی دعوت دیں۔ غم کے اندھیرے